السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سورہ قریش کی تشریح سورہ علم نشرہ جو میں نے پڑھا تھا اس کا ترجمہ انشاءاللہ کروں گی، اور اس کے بعد میں سورہ قریش کا تشریح بیان کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو سورہ علم نشرہ جو ہے، سورہ علم نشرہ کا ترجمہ کیا ہے میں بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور علم نشرح لک صدرک، اس کے معنی ہیں کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ آپ کے لیے نہیں کھول دیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ آپ کے لیے نہیں کھول دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ سے آپ کا بوجھ ہم نے اتار دیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بوجھ، جو تکلیف پہنچی تھی، وہ بوجھ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ علم نشرہ کے ذریعے ہلکا کر دیا، کی آیت نازل کر کے۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی کمر توڑ دی، یعنی اس بوجھ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر جو ہے جھک گئی تھی، یعنی کہ اس بوجھ کی وجہ سے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندی تک پہنچایا، اور آپ کا نام، آپ کا تذکرہ کو بلندی تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک دشواری یا مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آسانی آتی ہے۔ مع العسر یسرا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، واپس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو تبلیغ کے کام سے تو عبادت میں محنت کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کے کام سے فارغ ہو جائیں تو پھر فرمایا گیا کہ نفلی عبادتیں کریں، اللہ سے مانگے، کچھ نوافل کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگے، اپنے آپ کو عبادت میں کیا کریں؟ تھکائیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف کیا کریں؟ رغبت کریں، یعنی اکیلے میں اللہ سے باتیں کریں، یعنی 2 رکعت نفل پڑھے، شکرانہ پڑھے، تہجد پڑھے، اللہ سے باتیں کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی علم نشرہ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بوجھ ہو گیا تھا، لوگوں نے بہت کچھ کہنا شروع کر دیا تھا جب تبلیغ کے کام میں لگے تھے۔ تو اس طرح والضحیٰ میں اور سورہ علم نشرہ میں اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اور سورہ قریش کیا ہے؟ سورہ قریش میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس کی تشریح میں پہلے پڑھ دوں گی انشاءاللہ۔ پہلی یہ آیت کے لفظ قریش کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ یہ قریش ایک قبیلے کا نام ہے۔ قریش کیا ہے؟ قریش کے معنی ایک قبیلے کا نام ہے جو مکہ کا سب سے عزت والا قبیلہ تھا۔ قریش کے معنی جو سب سے عزت والا جو قبیلہ تھا وہ قریش تھا۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 4 آیتیں ہیں۔ سورہ قریش میں کتنی آیتیں ہیں؟ 4 آیتیں ہیں، اور یہ سورہ کہاں میں نازل ہوئی تھی؟ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس سورہ کا پس منظر یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب میں قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے یعنی عرب میں کیا تھا؟ قتل و غارت گری، یعنی قتل وغیرہ، غارت گری بہت زیادہ عام تھا۔ کوئی شخص آزادی اور امن کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا تھا، یعنی کہ اس وقت اتنا ماحول خراب تھا کہ بہت امن کے ساتھ کوئی سفر میں نہیں جا سکتا تھا۔ ڈاکوؤں کا ہر طرف قبضہ تھا، کیونکہ راستے میں چور ڈاکو یا اس کے دشمن قبیلے کے لوگ کو کیا کرتے تھے؟ اسے مارنے اور لوٹنے کے در پر رہتے تھے ہمیشہ، یعنی اگر وہ سفر پر لوگ نکلتے تھے تو ہر وقت ڈاکوؤں کے اس میں چلے جاتے تھے، اور ڈاکو جو ہے چور وغیرہ کا بہت زیادہ ڈر تھا۔ لیکن قریش کا قبیلہ چونکہ بیت اللہ کے پاس رہتا تھا، قریش کا جو قبیلہ تھا وہ بیت اللہ کے پاس رہتا تھا، اور اس قبیلے کے لوگ بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے۔ اور اس قبیلے کے لوگ کس چیز کی خدمت کرتے تھے؟ بیت اللہ کی، یعنی اللہ کے گھر کی خدمت کرتے تھے، اس لیے سارے عرب کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے قریش کو لوگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی تجارت کے خاطر،
یعنی کہ قریش کے لوگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی تجارت یعنی اپنی بزنس کے خاطر سردیوں میں یمن کا سفر کرتے تھے. یمن ایک جگہ ہے، وہاں سفر کرتے تھے، اور گرمیوں میں شام جایا کرتے تھے. یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے. تو گرمیوں میں وہ کہاں جایا کرتے تھے؟ شام جایا کرتے تھے. اسی تجارت میں ان کا روزگار وابستہ تھا. اور اگرچہ مکہ مکرمہ میں نہ کھیت تھے اور نہ باغ تھے، یعنی مکہ مکرمہ ایسی جگہ تھی نہ وہاں پر کھیت تھی اور نہ ہی باغات تھے، لیکن انہی سفروں کی وجہ سے وہ خوشحال زندگی گزارتے تھے. یعنی مکہ مکرمہ میں نہ کوئی کھیت تھا نہ کوئی باغ تھا، پھر بھی انہی سفر کی وجہ سے وہ بہت مطمئن زندگی اور خوشحال زندگی گزارتے تھے. اللہ تعالیٰ اس سورہ میں انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ ان کو سارے عرب میں جو عزت حاصل ہے، یعنی قریش کو بہت زیادہ عزت حاصل تھی، اور جس کی وجہ سے وہ سردی اور گرمی میں آزادی سے تجارتی سفر کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ سردی میں بھی گرمی میں بھی آزادی سے کیا کرتے تھے؟ تجارت کا سفر کر لیتے تھے اور وہ ڈرتے نہیں تھے. یہ سب کچھ اس بیت اللہ کی برکت ہے. یہ ان کے گھر جو ہے بیت اللہ کے سامنے تھا، اس وجہ سے یہ بیت اللہ کی برکت ہے. اس کے پڑوسی ہونے اور بیت اللہ کی خدمت گزار ہونے کی وجہ سے وہ بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے. تو اس وجہ سے قریش جو ہے بیت اللہ کی کیا کرتے تھے؟ خدمت کرتے تھے. گزارا ہونے کی وجہ سے ان سب کا احترام کرتے ہیں. لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرے. تو انہیں چاہیے کہ کس کی عبادت کرے؟ اللہ کی عبادت کرے، اور بتوں کو پوجنا کیا کر دے؟ چھوڑ دے. کیونکہ اسی گھر کی وجہ سے انہیں کھانے کو مل رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے انہیں امن و امان کی نعمت ملی ہے. یعنی وہ بیت اللہ کی جو خدمت کرتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانوں کے دیا ہے، اور ان کو امن سے وہ سفر بھی کر سکتے ہیں. جہاں پر ڈاکوؤں کا قبضہ ہے، جہاں پر ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، بآسانی وہ سفر کر سکتے ہیں. اہل عرب میں معزز بنایا ہوا ہے. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو تمہارا سفر ممکن نہ ہوتا. یعنی اہل عرب نے قریش کو بہت معزز بنایا گیا. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو وہ سفر بھی نہ کر سکتے. اور اصحاب الفیل کو بھی اللہ نے اسی لیے تباہ کیا، تمہاری عزت بھی برقرار رہے. یعنی اصحاب فیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے کس لیے تباہ کیا تھا؟ کہ تمہاری عزت بھی برقرار رہے، باقی رہے، یعنی اور تمہارے سفروں کا سلسلہ بھی قائم رہے. اگر ابرہہ اپنے مذموم مقصد میں کامیاب ہو جاتا، یعنی ابرہہ جو ڈھانے گیا تھا بیت اللہ کو، تو بتایا گیا کہ اگر ابرہہ جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو تمہاری عزت بھی ختم ہو جاتی، اور سلسلہ سفر بھی کیا ہو جاتا؟ ختم ہو جاتا. اس لیے تمہیں چاہیے کہ صرف اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو. اس میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ جس کسی شخص کو کسی دینی خصوصیت کی وجہ سے، یعنی کوئی خاص چیز کی وجہ سے دنیا میں کوئی نعمت ملی ہو، اسے دوسروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرنی چاہیے. دوسروں سے زیادہ اگر کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور اللہ کی اطاعت کرے. تو اس کا ترجمہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے. تو جتنا ہم سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے. یہ تفسیر جو ہے اللہ کا کلام بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ کہنے کا موقع دیا اور آپ لوگوں کو کچھ سننے کا موقع دیا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ روزانہ دیکھیں اور میری ویڈیوز کو اور لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور جو بھی یعنی کہ اپنا جو بھی چاہیں تو کامنٹس ضرور کریں. کوئی بھی بات ہو تو ضرور حوصلہ افزائی کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.